السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے فتنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ فتنے سر اٹھائیں گے۔ اسی لیے آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ مختلف فتنوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ انفال میں یہ فرمان کہ واتقوا اللہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس فتنے سے بچو جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا، بلکہ ظالم، غیر ظالم، عام اور خاص سب اس میں پس جاتے ہیں۔ اس کا بیان اور حضرت وسلم جو اپنی امت کے فتنوں سے ڈراتے تھے، اس کا ذکر ہم نے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن میں اپنے حوض پر ہوں گا، اتنے میں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، ان کو فرشتے گرفتار کر لیں گے، میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، جواب ملے گا تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے۔ ابھی ابن ملیکہ اس حدیث کو روایت کر کے یوں دعا کرتے کہ یا اللہ ہم ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے اور فتنوں میں پڑنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، اور میں تم سے کچھ لوگ جو مجھ تک اٹھائے جائیں گے میرے پاس لائے جائیں گے، جب میں ان کو پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو وہ ہٹا دیے جائیں گے، میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے جو دین میں نئی نئی باتیں تمہارے بعد نکال لیں۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو اس میں پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ حوض کوثر پر ایسے آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں، وہ مجھ کو پہچانتے ہیں، پھر وہ روک لیے جائیں گے مجھ میں اور ان میں اکاڑ کر دی جائے گی۔ حضرت وسلم کا یہ بھی فرمانا کہ حضرت وسلم کا انصار سے یوں فرمانا کہ میرے بعد تم ایسے کام دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے۔ اور عبداللہ بن زید بن عامر نے کہا کہ حضرت وسلم نے انصار سے یوں بھی فرمایا کہ تم ان کاموں پر حوض کوثر پر مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا۔ حضرت وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے، جو لوگ مستحق نہیں ہیں ان کو تو حکومت ملے گی، یعنی جو لوگ اس قابل نہیں ہیں وہ حکومت کریں گے، تم محروم رہو گے، اور ایسی باتیں جن کو تم برخلاف شرع سمجھو گے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا پھر ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اس وقت کے لیے حاکموں کو ان کا حق ادا کر دو، زکوٰۃ وغیرہ، اور تم اپنا حق اللہ سے مانگنا۔ عبد الوارث بن سعید انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کے مقدمہ میں حاکم کی کوئی بات ناپسند کرے اس کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ بادشاہ اسلام کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت برابر بھی باہر ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی سی موت ہوگی۔ تو اس لیے کوئی بھی حاکم آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ پہ کوئی بھی جب حاکم مسلط کر دیا جائے تو اس کی اطاعت لازمی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بادشاہ سے ایسی بات دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو صبر کرے، اس لیے کہ جو کوئی بالشت برابر بھی جماعت سے جدا ہو گیا اور اسی حال میں مرا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم عبادہ بن صامت کے پاس گئے، وہ بیمار تھے۔ اسماعیل ابی اویس نے بیان کیا کہ ہم عبادہ بن صامت کے پاس گئے، وہ بیمار تھے، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، ہم سے ایسی حدیث بیان کرو جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اللہ تم کو اس کی وجہ سے فائدہ دے۔ انہوں نے کہا ایسا ہوا لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلا بھیجا، ہمیں بلایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، ہم سے اقرار لیا کہ خوشی اور ناخوشی، تکلیف اور آسانی، ہر حال میں آپ کا حکم سنیں گے اور بجا لائیں گے، گو ہماری حق تلفی ہو، ہم محروم کیے جائیں اور دوسروں کو عہدے اور خدمات ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اقرار لیا کہ جو شخص حاکم بن جائے ہم اس سے جھگڑا نہ کریں، البتہ جب تم اعلانیہ اس کو کفر کرتے دیکھو تو اللہ کے پاس تم کو دلیل مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انصاری لوگ میرے بعد اپنی حق تلفیاں دیکھو گے تو قیامت کے دن مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا، یعنی آواز بلند نہیں کرنا، اپنے حاکم کی اطاعت کرتے رہنا، اور مجھ سے ملنے تک یعنی قیامت کے دن مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا۔
آپ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو حکومت ہے وہ بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی، یعنی چند بے وقوف لوگ حکومت میں میری امت کی تباہی، اور امت کی جو تباہی ہے وہ چند بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں سے آئے گی۔ موسیٰ بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ آن وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں مدینہ میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا تھا اور مروان بھی وہیں تھا۔ اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے پیغمبر صاحب سے جو سچ سنا، جو بات سچ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سچا کیا تھا۔ آپ فخر فرماتے ہیں قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں میری امت تباہ ہو جائے گی۔ تو مروان نے کہا اللہ ان پر لعنت کرے، یعنی ان لوگوں پر جن کے ہاتھوں عرب حکومت کی تباہی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ ایک بلا جو نزدیک آن پہنچی، عرب کی خرابی ہونے والی ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ مالک بن اسماعیلی نے بیان کیا کہ ام المومنین زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ ایک دن آن حضرت وسلم سوتے سے جاگے، آپ کا منہ گھبراہٹ کی وجہ سے سرخ تھا، فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، ایک بلا سے جو نزدیک آن پہنچی، عرب کی خرابی ہونے والی ہے۔ آج یجوج اور ماجوج کی روک کی دیوار میں اتنا شگاف آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کا حلقہ کر کے بتایا، اور یہ سن کر ام المومنین زینب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھے نیک بخت لوگ بھی زندہ رہنے پر بھی ہم تباہ اور برباد ہوں گے؟ یعنی ہم میں اگر نیک اور اچھے لوگ بھی ہوں گے تب بھی ہم تباہ و برباد ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بہت پھیل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں اور وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں ٹپک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور ان فتنوں سے ہمارے اولاد، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے زوکارب اور تمام مسلمانوں کو ان سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو دور رکھے، آمین ثم آمین۔ اسلام کی اور مومن کی جو بقا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرض عائد کیے ہیں، جو ہمارے اوپر ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، اگر آپ کو کوئی ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس کو ادا کریں۔ دوسروں کو آپ کی ایک بات بھی جو اللہ کے حکم کی بارے میں پتہ ہے، کوئی حدیث کا پتہ ہے، کسی بھی کوئی ایک فرمان کا اللہ تعالیٰ کے حکم کا پتہ ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک آیت کا یا کسی ایک حدیث کا بھی پتہ ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان پہ ہمیں ثابت قدمی رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاری کے نیت سے اس کو شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان فتنوں سے بچنے کی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔